बज़्म शुहदा में हयात शुहदा पाराचिनार मुक़ीम नजफ़ अशरफ के सदर मोहतरम शेख जाफ़र मेहदी हकीम साहब को स्टेज पे दावत देता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस बज़्म शुहदा से खिताब तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत। नहायत काबिल एहतराम असातीद और सब काबिल एहतराम तुल्लाब के सामने अगरचे ये जुर्अत बेअदबी शुमार ना हो जाएं, लेकिन शहीद ज़ियाउद्दीन रज़वी से अपनी अक़ीदत के इज़हार के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आए में रब करीम ये फरमा रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, आप गुमान भी ना करें कि जो राह खुदा में कत्ल हो गया है वो मुर्दा है। दूसरी आयत में जो बरादर ने तिलावत की वला तक़ूलू है कि आप ना कहें, इस आयत में है आप तसव्वुर ना करें। आप ना कहें इसलिए कि आपको शऊर नहीं है। आखिरी आयत में आपको शऊर नहीं है, शहीद जिंदा है, आपको शऊर नहीं है। दूसरी ये जो मैंने तिलावत की इस आयत में ये है कि आप गुमान ना करें। अब गुमान ना करें, क्यों ना करें? कहते हैं वो रब के नज़दीक रिस्क पाते हैं, वो जिंदा है। अब आपको शऊर ना हो ये और बात है। और आपकी और हमारी जो अभी ये जो हम जमा हो गए हैं, हम एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग बाइज़्ज़त लोग हैं। आप लोग, यही आप लोगों की क़ुव्वत है कि आप लोग अपने कायद को, अपने मुहसिन को और एक शहीद को आप नहीं भुला रहे हैं। एक कौम का रहबर जब रहबरी करता है तो उसके सामने अपने कौम के हुकूक के लिए जो हदफ होता है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। अब आप ज़ियाउद्दीन शहीद के बारे में गौर करें कि जब शहीद के बदन से खून के कतरे रिस रहे थे, उस वक्त शहीद को ये असलन नहीं हो सकता कि अपने घर वालों की फ़िक्र हो, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र हो, अपने ख़ानदान वालों की फ़िक्र हो, बल्कि शहीद को अपने हदफ का फ़िक्र था। अब आप में से कौन है जो शहीद का वारिस बनना चाहता है, जो शहीद का बेटा बनना चाहता है, जो शहीद का रिश्तेदार बनना चाहता है? क्योंकि यही हदफ का रिश्ता असल रिश्ता है। आप लोग, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, आप लोग रहनुमा है, आप लोग उलमा है, आप लोग कौम की रहनुमाई करते हैं। आप लोग मुस्तकबिल में सितारे हैं, लेकिन ये सितारे कैसे बनते हैं? क्या कुर्सी किसी को सितारा बनाता है? तो हर एक के दिल से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, कुर्सी किसी को सितारा नहीं बनाता, बल्कि आपका किरदार आपको सितारा बनाता है।
کرسی آپ کے کردار کی منتظر ہے۔ اب آپ اور میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نجف اشرف میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم جو اپنے طلاب کے بارے میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اس میں شاید ہم تھوڑی سی غفلت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے، وہ تعلیمی نظام امیر المومنین کے دشمنوں نے نہیں بنایا ہے، وہ امانت دار علماء نے بنایا ہے۔ اب اس تعلیمی نظام کی ادھر اہمیت کیوں نہیں ہے کہ ادھر اس تعلیم کے حوالے سے آپ کو کوئی اہمیت نہیں ملتی؟ ہاں، آپ شرائط بڑھا دیں، لیکن آپ اس تعلیمی نظام کی حقارت کے آپ حقارت کی نظر نہ کریں اس تعلیمی نظام کے لیے۔ جو طالب علم آتا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ضربا ضربا ضربو پہلے ہی پڑھایا جاتا ہے، قتل قتل قتلو کے لیے راضی ہے کہ قتل قتل قتلو پڑھائی جائے، لیکن نصر نصر نصرو کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم طلاب ہیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے گزرے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری وہ مومنین کی خدمت ہے۔ ہم حکام نہیں ہے، ہم بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم خدام ہے، ہم مومنین کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کو جو اسلام اہمیت دیتا ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ وہی آپ بیٹھتے ہیں، وہی آپ رکوع کرتے ہیں، وہی آپ سجدہ کرتے ہیں، وہی آپ تشہد کرتے ہیں، لیکن عالم دین کے ساتھ 1000 نمازوں کے برابر کیوں؟ کیونکہ آپ رہنما ہیں، آپ ان کے اس دنیا میں اور آخرت میں آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ اس سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہماری ذمہ داری جس طریقے سے تعلیم ہے، اسی طریقے سے ہم نے اسے نشر کرنا ہے۔ نشر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے آپ حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے نشر کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، جاہد فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے بارے میں جہاد ایسے کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، آپ کو اس میں ملامت کرنے والے کی ملامت نہ پہنچے۔ قرآن مجید میں آیت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ دشمن کی طرف سے لوم ہے۔ جب انسان جہاد کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے تو دشمن اس کی ملامت کرتے ہیں، لیکن یہ جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ دشمن کی طرف سے ملامت کی پرواہ نہ کرو، بلکہ کہتے ہیں ایسے جہاد کا حق ادا کرو کہ آپ کا دوست اور کوئی بھی آپ کو ملامت نہ کریں، سب یہ کہیں کہ اس انسان نے جہاد کا حق ادا کیا ہے۔ تو آپ کا جہاد یہ آپ کا قلم ہے کہ آپ اس سے لکھے، اور نیٹ کے لیے تو 2 بجے تک ہم بیٹھتے رہتے ہیں۔ اب یہ وقت جو امانت ہے، امام علیہ السلام کی طرف سے امانت ہے، اس میں کیا ہم نشر نہیں کر سکتے؟ یہ نشر ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی سے ہی ہم مومنین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے گزارش کی کہ ہمارا کردار
ابھی سے ہی جو کردار ہے وہی ہماری علامت ہے، وہی ہماری پہچان ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگرچہ میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن درد دل یہ بیان کیا کہ ادھر میں نے موسیٰ صدر سے یہ سیکھا ہے۔ شہید موسیٰ صدر جب لبنان گئے تو ان نے مٹھی بھر اناج کے بارے میں گزارش کی۔ اب میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے جیب سے بھی حصے